بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والا تازہ ترین جنگ بندی معاہدہ بظاہر امن کی ایک نئی کوشش کے طور پر سامنے آیا ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ معاہدہ ایک جنگ بندی ہے جو علاقائی ثالث ممالک جیسے قطر، مصر، امریکہ وغیرہ کی مدد سے حماس اور اسرائیل کے درمیان طے پایا۔ یہ معاہدہ چند اہم مواقع یا مراحل پر مشتمل ہے تاکہ دونوں اطراف کی بنیادی مطالبات اور خدشات کو کچھ حد تک پورا کیا جائے اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی راہ ہموار ہو سکے۔ ان میں سے کچھ اہم شرائط اور مقاصد ہے جو اسرائیل اور حماس کے معاہدے کے درمیان شامل کی گئی۔ ایک موضوع اس میں یہ ہے کہ تبادلہ قیدی و اسیران، جس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ حماس نے وعدہ کیا کہ وہ اسرائیلی اسیران زندہ و مردہ کو مرحلہ وار آزاد کرے گی اور اس کے بدلے اسرائیل کچھ فلسطینی قیدیوں کو چھوڑے گا۔ دوسری شق جنگ بندی توقف ہتھیار، مطلب حملے اور لڑائی کو کم کرنا، عارضی طور پر بمباری یا زمینی کارروائیوں کا وقفہ دینا شامل ہے۔ اسی طرح اسرائیلی افواج کی دوبارہ ترتیب یا انخلاء، اسرائیل بعض علاقوں سے پیچھے ہٹنے یا اپنی فوج کو یا بارڈر کے نزدیک منتقل کرنے کا وعدہ کرتی ہے، بشرطیکہ کہ دیگر شرائط پوری ہوں۔ ایک شق اس میں یہ ہے کہ معاونت، انسانی امداد کی فراہمی، غزہ کے اندر اور باہر امدادی سامان کی رسائی کو آسان بنانا، خوراک، دوائی، ایندھن وغیرہ کی آمد ممکن بنایا جائے۔ واپسی، غیر مسلح لوگ، وہ فلسطینی جو اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، انہیں واپس جانے کی اجازت دینا جہاں ممکن ہو۔ اسی طرح ایک موضوع شق یہ بھی ہے کہ مستقبل کی شرائط اور فیز۔ یہ معاہدہ صرف ابتدائی مرحلہ ہے، بعد میں مزید مذاکرات ہوں گے کہ جنگ کو آخر تک کیسے ختم کیا جائے، غزہ کی تعمیر کیسے ہو، امن کی تشکیل کیسے ہو اور حماس کا مستقبل سیاسی و عسکری کردار کیا ہو۔ اسی طرح ایک شق اس میں یہ ہے کہ ضمانت کنندگان، مطلب ثالثین، ثالث ممالک اور بین الاقوامی ادارے اس معاہدے کی نگرانی اور نفاذ میں مدد کرنے کا وعدہ کرتی ہے تاکہ دونوں اطراف اپنا حصہ نبھائیں۔ مثلا معاہدے کی شروعاتی مرحلے میں حماس 33 اسرائیلی اسیران کو آزاد کرے گی، جن میں خواتین، بچے، بزرگ اور زخمی شامل ہوں گے، اور اس کے بدلے اسرائیل فلسطینی قیدیوں کی رہائی کرے گا۔ اگر زندہ اسیران کی تعداد پوری نہ ہو تو مردہ افراد کی باقیات کو بھی واپس کرنا شامل ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ معاہدے کی دوسرے اور تیسرے مرحلوں میں اسرائیل کو مکمل انخلاء، غزہ کی مکمل آزادی، ٹھوس تعمیر نو اور معاہدے کی نگرانی کی باتیں شامل ہیں۔ اسی طرح اس معاہدے کا مطلب اور مقصد کیا ہے اور ان کے کرنے کے بعد کون سے چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ ممکنہ طور پر جنگ بندی کا ایک اہم قدم ہے، مگر اس کے نفاذ اور تسلسل پر بہت سے سوالات باقی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جلدی ریلیف، بمباری کا وقفہ کچھ حد تک شہریوں کو سانس لینے کا موقع دے سکتا ہے اور انسانی امداد کی ترسیل بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کے تبادلے قیدی، امداد وغیرہ کے ذریعے دونوں فریق کو یہ ڈھکایا جا سکتا ہے کہ معاہدے کی مفاد ہیں اور وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بین الاقوامی دباؤ کا جواب، دنیا کی تنظیمیں، ممالک اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق اور جنگ بندی کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ یہ معاہدہ ایک جواب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس معاہدے کو کچھ چیلنجز اور خدشات لاحق ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک خدشہ اعمال کی خلاف ورزی، نافرمانی، مطلب یہ کہ دونوں اطراف پر لب پکڑنے کا امکان ہے کہ وہ معاہدے کی شقیں پورا نہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر حماس وقت پر تمام اسیران واپس نہ کرے یا اسرائیل سلامتی کا بہانہ بنا کر بمباری دوبارہ شروع کرے۔ غزہ کی مکمل آزادی اور قبضے کا سوال، یہ معاہدہ مکمل انخلاء یا غزہ کی مکمل آزادی نہیں دیتا۔ اسی طرح حماس کا سیاسی عسکری کردار، معاہدے کی کچھ فقرے اس پر زور دیتی ہے کہ حماس کو مکمل طور پر بے اثر نہ کیا جائے یا وہ رد عمل دے کہ وہ حکومت اور سلامتی کا کردار پسند کرتی ہے۔ تعمیر نو، معیشت کا بحران، غزہ کی تباہی بہت زیادہ ہے،
انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ اس معاہدے سے پوری تعمیر نو مشکل ہو سکتی ہے اور امدادی اشیاء کے غلط استعمال کا امکان ہے۔ اسی طرح تسلسل برقرار نہ رہنا، اگر معاہدہ صرف عارضی ہو اور بعد میں لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے تو یہ مفاد عامہ کو نقصان دے سکتا اور اعتماد کو ختم کر دے گا۔ یہاں تک حماس اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے تو اس کی بنیادی شرائط ہم نے ذکر فرمائے۔ اس کے آگے ہم یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ حالیہ خلاف ورزیاں اور رد عمل کیا ہوا ہے۔ کیا یہ معاہدہ برقرار رہا ہے یا اس کے کچھ منفی اثرات بھی آئے ہیں؟ تاہم غزہ کے علاقے زیتون میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں شعبان خاندان کے 11 افراد جن میں 7 بچے شامل تھے جان بحق ہوئے۔ اسی طرح حماس نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ اسرائیلی ریاست کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی کلی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا، یہ قتل عام حالیہ جنگ بندی معاہدے کی صریح خلاف ورزی ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیلی جارحیت اب بھی بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے تاحال اس حملے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم اسرائیل ذرائع ابلاغ کے مطابق فوج نے دہشت گرد عناصر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب تک موصولہ اطلاعات کے مطابق بنیادی فائر بندی تکنینی طور پر برقرار ہے مگر جزوی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ غزہ میں امدادی قافلے مصری سرحد سے داخل ہو رہے ہیں مگر رفتار سست ہے۔ بعض علاقوں میں جھڑپیں اور فضائی نگرانی بدستور جاری ہے جس سے کشیدگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ بین الاقوامی سفارتی دباؤ کے باوجود فریقین کے درمیان اعتماد کی فضا قائم نہیں ہو پائی۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے فریقین سے مکمل احترام کے ساتھ جنگ بندی پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ قطر اور مصر دونوں نے کہا کہ وہ امن کی کوشش جاری رکھیں گے۔ یورپی یونین اور ترکی نے بھی حالیہ حملے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے انسانی جانوں کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاہم مستقبل قریب میں ابراہم معاہدوں کے پلاؤ کی امید ظاہر کی ہے جس سے وہ خطے میں نئے سفارتی تعلقات کے قیام کا عندیہ دے رہے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ جنگ بندی امن کی کوشش تو ضرور ہے، لیکن غزہ کی زمینی صورتحال، جاری حملوں اور امدادی ناکامیوں کو دیکھ کر یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ امن پائیدار ہوگا یا ایک بار پھر یہ کوشش مکر و فریب کی ایک اور قسط بن کر رہ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔